کیا آپ جانتے ہیں کہ رجب کی اس مبارک مہینے میں 3 دن ایسے آنے والے ہیں جو آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کی چابی ثابت ہو سکتے ہیں۔ 16، 17 اور 18 رجب منگل، بدھ اور جمعرات کا یہ خاص وقت اور وہ انمول لمحات ہیں جب آسمان سے رحمتوں کی بارشیں برستی ہیں۔ وہ کیا راز ہے جو سورۃ الکوثر اور استغفار اسم اعظم کے اس خاص وظیفے میں چھپا ہوا ہے؟ ایک ایسا وظیفہ جو ناممکن حالات کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، مراد ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقصیٰ شہزادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا روحانی چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رجب المرجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس سال رجب کی 16، 17 اور 18 تاریخیں جن ایام میں آ رہی ہیں وہ روحانیت کے اعتبار سے نہایت اہم ہیں۔ منگل، بدھ اور جمعرات کا دن۔ آج ہم بات کریں گے ان تینوں دنوں کی خاص فضیلت پر اور آپ کو بتائیں گے وہ طاقتور عمل جو درود پاک کے حصار میں پڑھا جائے تو عرش الہی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ رجب کا مہینہ بڑی تبدیلیوں کا مہینہ رہا ہے۔ اسی مہینے میں نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا اور اسی مہینے کی ٹھنڈی راتوں میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر نصیب ہوا۔ 16، 17 اور 18 رجب کے یہ 3 دن جن کا آغاز منگل سے ہو رہا ہے، یہ خاص روحانی قوت رکھتے ہیں۔ منگل کا دن ہو، بدھ کا ہو یا جمعرات کا ہو، یہ ایام دعا کی قبولیت کے لیے بزرگان دین کے آزمودہ ہیں۔ جب رجب کی برکت ان دنوں کے سامنے ملتی ہے تو یہ ایک نورانی حصار بن جاتا ہے۔ اس وظیفے کا سب سے پہلا اور اہم ستون سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت لیکن اپنے اندر خیر و کثیر کا سمندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جب کفار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کر قیامت تک کے لیے دشمنوں کے منہ بند کر دیے۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ جب اللہ دینے پر آئے تو وہ کوثر عطا کرتا ہے، یعنی وہ چیز جو کبھی ختم نہ ہو۔ رزق کی تنگی ہو، دشمن کا خوف ہو یا گھر کی بے برکتی ہو، سورۃ الکوثر ہر تالے کی چابی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس وظیفے میں استغفار کو شامل کیا گیا ہے۔ استغفار وہ صابن ہے جو روح کی میل کو دھو دیتا ہے، اور جب روح پاک ہو جائے تو اس پر اسم اعظم کی مہر لگائی جاتی ہے۔ اسم اعظم اللہ کا وہ نام جس کے پکارتے ہی فرشتے زمین کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ جب ایک بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اسم اعظم کے ذریعے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ کو اپنی شان کریمی کی قسم وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ اب غور فرمائیے اس خاص عمل پر جو آپ نے ان 3 دنوں یعنی 16، 17 اور 18 رجب کے دن کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کے بغیر کوئی دعا قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے میں ہر وظیفے میں، ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، اول آخر درود پاک پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 129 مرتبہ اپنی حاجت، مقصد اور مراد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں۔ 129 میں بڑے راز پوشیدہ ہیں۔ یہ وہ ڈیجٹس ہیں، وہ نمبر ہیں جن کی برکت سے رب تعالیٰ بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دیتا ہے، دلوں کو سکون عطا کرتا ہے، پریشانیوں کو، ڈپریشن کو ختم کرتا ہے، دماغی تناؤ کو ختم کرتا ہے، ذہنی مریضوں کو صحیح کرتا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، سورت بھی ہے، اور ان 3 نمبروں میں بڑے راز بھی چھپے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ صرف ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور پھر 100 مرتبہ ہی یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور 100 مرتبہ ان کلمات کا بھی ورد کریں۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔
اس عمل کو آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ یاد رہے یہ 3 دن آپ کی قسمت کے قیمتی ترین دن ثابت ہو سکتے ہیں۔ تصور کیجئے رات کا سناٹا ہے، آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہیں، آپ کی زبان پر سورۃ الکوثر اور اسم اعظم کے کلمات ہیں، استغفار کی کلمات ہیں۔ وہ رب جو شارق سے زیادہ قریب ہے، وہ آپ کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے۔ 18 رجب کی وہ آخری ساتیں جب یہ وظیفہ مکمل ہوگا تو یقین جانیں کہ قدرت کے کارخانے میں آپ کے لیے فیصلے بدل چکے ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی اور آپ کی برسوں کی مرادیں کن فیکون کے اشارے کی منتظر ہوں گی۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد رو رو کر گڑ گڑا کر مالک حقیقی سے دعائیں کریں، اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، پریشانیاں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں اور پھر رب کائنات کے فیصلوں کا انتظار کریں، معجزات کا انتظار کریں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اقصی اسلامک ایجوکیشن چینل کا مقصد آپ تک روحانی معلومات پہنچانا ہے۔ یہ 3 دن صرف وظیفے کے دن نہیں بلکہ اپنے رب سے لو لگانے کے دن ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، یہ ویڈیو دیکھنے والے اور سننے والوں کی تمام دل کی مرادوں کو پورا کرے، حاجتوں کو پورا کرے، پریشانیوں، تنگ دستیوں، مصیبتوں، رکاوٹوں کو ختم کرے، آپ کے گھر دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے، رزق اور دولت عطا کرے، سکون عطا کرے، اور جو آپ مانگتے جائیں وہ آپ کا مقدر بن جائے۔ اپنی ہوسٹ اقصی شہزادی کو اجازت دیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیں تاکہ آپ کا حصہ بھی نیکیوں میں شامل رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔